شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر جس محلے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا، وہاں کے رہائشی اونٹنی کی رسی تھام لیتے اور بصد ادب عرض گزار ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عزت و تکریم سے رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والہانہ جذبات سے مسرور ہوتے اور ان کو دعائے خیر و برکت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے، اونٹنی کو جانے دو، یہ حکم الہی کے ماتحت چل رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اونٹنی کو کسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ بے مہار چھوڑ رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی سے چلی جا رہی تھی۔ آخر محلہ بنی نجار میں پہنچ کر رک گئی اور جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے اس کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ ذرا سا بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم پھر اور دیکھ بھال کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ پھر دھیمی دھیمی آواز نکالی، شاید عرض کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پہنچانے کا حکم مجھے دیا گیا تھا وہ یہی جگہ ہے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اور کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ بنی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضامند ہو جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی اپنے سامان کے پاس ٹھہرنا پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی میزبانی کا شرف بخش دیا۔ بظاہر یہ بات انتہائی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے مدینہ بھر میں صرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام منتخب کیا۔ اس میں آخر کیا حکمت ہے؟ مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ مکان حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ہی کب؟ وہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی مکان تھا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد صدیوں سے رہتے آ رہے تھے۔ اس لیے در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر فروغ ہوئے تھے، نہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کئی سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا جس کا نام تبع تھا۔ وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا اور کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے 400 علماء کرام نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گاہ بنے گی۔ ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس نبی کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں اجازت دے دی بلکہ سب کے لیے مکانات بھی تعمیر کرا دیے اور رہائش کی جملہ ضروریات بھی مہیا کر دیں۔ پھر ایک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور آنے والے نبی کے نام ایک خط لکھا جس میں اقرار کیا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہو گیا تو میں آپ کا دست و بازو بن کر رہوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں مکان اور خط اس عالم کے حوالے کر دیں جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا
اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہو اور یہ خط بھی سنبھال کر رکھو، اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کر جانا کہ یہ دونوں چیزیں اس نبی تک پہنچ جائیں۔ اس وصیت پر نسلاً بعد نسل عمل ہوتا رہا اور وہ دونوں چیزیں اس پرہیزگار انسان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہیں۔ اسی طرح 1000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اب اس مرد صالح کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے محافظ و نگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ پھر جب اس مکان کے حقیقی مالک و وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق آرائے بزم عالم ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ایمان لائے، تو ابو لیلہ کو وہ خط دے کر مکہ بھیجا کہ ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ ابو لیلہ نے اس سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے تو کوئی شے اوجھل نہ تھی۔ ابو لیلہ پر نظر پڑتے ہی ارشاد فرمایا، تم ابو لیلہ ہو اور تبا کا خط لے کر آئے ہو۔ ابو لیلہ نے سوچا کہ یہ شخص شاید کوئی جادوگر ہے جس نے اپنی ساحرانہ قوتوں سے میرا نام بھی معلوم کر لیا اور یہاں آنے کے مقصد سے بھی آگاہ ہو گیا ہے۔ مگر الجھن یہ پڑ گئی کہ جس مجسمہ حسن و جمال نے یہ بات کہی تھی اس کی نہ تو وضاحت ساحرانہ تھی اور نہ اس کا روح زیبا جادوگروں کے منحوس چہروں سے کوئی مشابہت رکھتا تھا۔ اس لیے ابو لیلہ نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چل گیا، جبکہ آپ کے چہرے پر جادوگروں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، لاؤ وہ خط مجھے دو۔ ابو لیلہ نے خط پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر پڑھا اور اس کے مندرجات سے اتنے مسرور ہوئے کہ 3 دفعہ فرمایا، میرے نیک بھائی تبا کو خوش آمدید۔ اس ایمان افروز واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مکان کو اولین جلوہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ وہ مکان بنایا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گیا تھا، جو 1000 سال سے اپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہا تھا۔ تاریخ المدینہ منورہ کے مصنف نے جذب القلوب اور وفاء الوفا کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائرین کی سہولت اور راحت رسانی کی خاطر زیریں منزل پسند فرمائی۔ لیکن بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی منزل میں چلے گئے تھے۔ اس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کم از کم 7 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال بیان کیا جاتا ہے۔